بہت ہی بڑی خبر آئی, انپریسیڈنٹڈ اسے کہا جا رہا ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جنرل فیض حمید, سابق ڈی جی آئی ایس آئی, ان کا ملکی تاریخ میں ایک پہلا ہم ایک ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں جس میں ان کو اریسٹ کیا گیا اور ان کے خلاف ایک باقاعدہ طور پہ فیلڈ کورٹ مارشل کی کارروائی جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. کس حد تک آپ سمجھتے ہیں یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے اعزاز صاحب, اور اس کے فار ریچنگ امپیکٹ کانسیکوینسز آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایسا کوئی کانسیکوینس نہیں ہونا, نہ کوئی فار ریچنگ امپیکٹ ہے, کچھ نہیں ہونا. دیکھیں امپیکٹ ہوتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کہتی ہے فوج ہم اپنی کرتے ہیں. ایک بندہ آپ نے پکڑ لیا اور ابھی تک یہ نہیں ہمیں پتا کہ وہ ٹاپ سٹی پہ ہی ٹرائی ہوگا, کیونکہ جو آئی ایس پی آر کی طرف سے آتا ہے بیانیہ اس میں ٹاپ سٹی ہے, اس میں دوسرا نہیں ہے. چار اس میں ٹاپ سٹی کے علاوہ بھی زبانی کلامی بات ہے, قطع کلامی کی معافی, لیکن اس کا جو دوسرا پیراگراف آپ نے دیکھا ہوگا, مختصر پریس ریلیز تھی بٹ ملٹیپل انسٹنسز کی بات کی گئی جس میں پاکستان آرمی ایکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ان کی شواہد ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے. جی پوسٹ ریٹائرمنٹ پر کسی ایک کو انہوں نے کانکریٹائز نہیں کیا, ڈیفائن نہیں کیا. تو یہ بتایا نہیں انہوں نے آفٹر ریٹائرمنٹ a man is a free man. It's not کہ آفٹر ریٹائرمنٹ بھی آپ ایک سلیو ہی رہتے ہیں. چند اوفینسز ہیں جو پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی آپ پہ ڈسپلن کچھ رکھتے ہیں وہ, بٹ یہ کوئی دے آر مائنر تھنگز, یہ کوئی unless کہ وہ کنسپیرسی میں اس میں. But اعزاز صاحب, how would you react 9 مئی کا جو ایک how would you react to the timing اعزاز صاحب, کیونکہ یہی جب ہم بات کر رہے ہیں 7 سال پرانی یہ انکوائری تھی جس میں انسٹیٹیوشن نے خود ان کو یہ انکوائری کلوز ڈاؤن کر دی تھی یہ کہہ کے کہ he was not found guilty, اینڈ اگین یہی وہ ایک ریزن بنتا ہے کہ جس پر ان کی اریسٹ عمل میں آ گئی. نہیں, یہ تو ایک دفعہ اس کو کہہ دیا گیا کہ آپ بے گناہ ہو, تو یہ ملٹری لاء میں اس کو دوبارہ آپ ٹرائل کر سکتے ہیں. یہ ملٹری لاء میں بھی غلط ہے. ملٹری لاء میں جو سب سے غلط بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل سنے گا. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل از پریزائڈڈ اوور بائی منیمم آف میجر جنرل. اب یہ ٹرائی کرنا ہے لیفٹیننٹ جنرل کو, سو اٹ ول بی اے لیفٹیننٹ جنرل ہو ول بی دا لوئسٹ پریزائڈنگ آفیسر رینک, وہ لیفٹیننٹ جنرل ہوگا, اور اس کے ساتھ 2 شیورلی میجر جنرل بیٹھے ہوں گے اور پھر ایک آدھ بریگیڈیئر بیٹھا ہوگا. اب یہ انہوں نے فیصلہ نہیں کرنا, اب انہوں نے بھی نہیں فیصلہ کرنا, کیس انہوں نے سننا ہے, وٹنسز کو ان کے سامنے ایگزامن ہونا, وٹنسز کو کراس ایگزامینیشن ان کا سامنے ہونا ہے, لائرز نے بحث ان کے سامنے کرنی ہے, اور فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ آرمی چیف نے, who won't even have listened to one day's proceeding. آرمی ایکٹ کے تحت ہاں جو سنتا ہی نہیں, جس نے سنا ہی نہیں کیس, وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ گلٹی اور ناٹ گلٹی, اور ایک ہی لفظ اس نے لکھنا, کوئی ریزننگ نہیں دینی, اور اس پہ سزا کیا ہونی ہے. یہ بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے آرمی ایکٹ میں, اور یہ تو سویلینز کو بھی ٹرائی کرنا چاہتے تھے آرمی ایکٹ کے تحت, اور چاہتے ہیں. پر ایک چیز آپ کو میں بتا دوں, آپ یہ جو بحث چلی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ کس طرح عمل درآمد منوائے گا. ہاں, علینا سپریم کورٹ کو کوئی عمل درآمد کرانے کی ضرورت نہیں ہے. سپریم کورٹ نے صرف ایک حقیقت کو یا لیجٹمائز کرنا ہے یا ڈی لیجٹمائز کرنا ہے. سپریم کورٹ کے 5 ججز نے ملٹری کورٹس کو ڈی لیجٹمائز کر دیا تھا. ملٹری کورٹس ختم ہو گئے تھے, پھر فوج اور گورنمنٹ گئے اپیل میں سپریم کورٹ کے سامنے, اور انہوں کو کہا کہ جی ہم نے 20 آدمی چھوڑنے ہیں,
اور ان کو ہم نے بے گناہ ٹرائل میں ہو گیا. پر چونکہ آپ نے کہا ہے اپیلٹ بینچ نے کہ یو کین کنٹینیو ود دا ٹرائل بٹ یو ول ناٹ گیو اے فائنل ججمنٹ, ہم فائنل ججمنٹ نہیں دے سکتے, ہمیں اجازت دیجیے کہ ہمیں ان کو نکالیں. کورٹ نے مجھے پوچھا, آئی ایم دا پٹیشنر, کہ کیا کرے. میں نے کہا جی نکلنے دیں, جو جتنے نکلتے ہیں مجھے تو اس پہ خوشی ہے, راضی. باقی آئی ڈونٹ گیو اپ مائی پوزیشن دیٹ دا ڈیٹینشن واز الیگل اینڈ آئی ول کنٹینیو ٹو پرسو دیٹ. اس پہ ڈیمیجز کے سوٹ بھی کروں گا اور ان پہ دعوے بھی کروں گا, بٹ یہ نکالے. اب یہ فوج کیا کر رہی تھی؟ فوج مان رہی تھی سپریم کورٹ کو. سپریم کورٹ نے صرف ڈی لیجیٹمائز کر دیا تھا ملٹری کورٹس کو, اور ابھی تک کیا ہوا ہے. صرف ایک اجازت دے دی, جتنی اجازت دی اس میں فوج رہتی ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ آج کیا کہا ہے؟ آج کہتے ہیں کہ جس طرح کے سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے ان کے حکم کے تحت ہم کاروائی کر رہے ہیں. سپریم کورٹ جس کو ڈی لیجیٹمائز کر دے, آپ دیکھیں سپریم کورٹ نے کوئی کچھ نہیں کیا. سپریم کورٹ نے اس کو یوسف رضا گیلانی کو, وزیر اعظم کو کنوکٹ کر دیا فار کنٹیمپٹ. رائٹ. اور کنٹیمپٹ, اور کتنا سینٹنس کتنا تھا؟ مجھے انہوں نے کہا ہے, وہ یوسف رضا لائر, مجھے انہوں نے کہا چوئی صاحب وی آر سوری we have to convict your client, but we sentence him to imprisonment till the rising of the court, and the court now rises. اور court اٹھ گیا, اتنا sentence دیا. He was disqualified as because of that as an MNA, and he was disqualified. He didn't remain the Prime Minister, didn't remain a member of the National Assembly. Right. یہ خواجہ سپریم کورٹ تو بہت لحاظ کر رہی ہے. خواجہ آصف کی جو تقریریں کرتا ہے, اس کو ایک بلا کے اور کہیں کہ آؤ, وہ کہے گا نہیں آتا, میں نہیں ریکگنائز کرتا. وہ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ دوسرا نوٹس بھیج رہے ہیں, آپ آ جاؤ. وہ کہتا ہے بھائی جی میں نہیں مانتا اس کو. وہ پرائم منسٹر بھی کہتا ہے نہیں مانتا آپ کے جورسڈکشن. آپ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ آ جائیں, آپ تیسری دفعہ نہیں آتے, آپ ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سزا کر دیتے. بٹ اعزاز صاحب یہاں پر تو 8 ججز کے فیصلے کو پر عمل درآمد کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ حکومت کس طرح سے وہ قانون سازی کی گئی, کس طرح سے ایک لا, ایک ایکٹ آ گیا, قانون بن گیا, اور باقاعدہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے, برملا کہا جا رہا ہے کہ اگر فیصلہ آئین و قانون کے مطابق نہیں تو اس کو نہیں اس پر عمل درآمد ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمل درآمد جو ہے وہ کروایا جائے گا, اور اس کے لیے یہ جو ڈیبیٹ بھی چل رہی تھی کہ شاید امپلیمنٹیشن بینچ کی طرف بنانے کی طرف قاضی صاحب کو سوچنا چاہیے. نہیں, اس میں کسی امپلیمنٹیشن بینچ کی ضرورت نہیں ہوتی. سپریم کورٹ نے اگر ڈکلیئر کر دیا کہ سپہ سالار کی اپوائنٹمنٹ غلط ہے, میں کہتا ہوں سپہ سالار بیٹھ نہیں سکتا اپنی کرسی پہ. سپریم کورٹ نے صرف ڈکلیئر کرنا ہے, اور یہ اس پہ عمر عطا بندیال نے ایک انتہائی کمزوری دکھائی تھی کہ اس نے 14 مئی کی ڈیٹ دیکھے اور اس پہ عمل نہیں کیا. Had he called the chief election commissioner and said to him, you have 2 months, I give you 2 extra weeks to hold the election, otherwise you are dismissed right now. ہی اپنے دفتر واپس نہ جا سکتا. وہ قاضی صاحب ہے. قاضی صاحب کو تو میرا خیال ہے, میرے یہ اوپینین پہلے دن سے ہے, قاضی صاحب کو اس کیس پہ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. یہ کیس جس میں وہ سیٹیں بانٹ رہے ہیں کسی کی بھی پارٹی میں جا, اس سیٹوں کو اگر ان کو یہ کیا واٹ از ہی چیزنگ, قاضی صاحب will get a reward if he gets 2/3 majority in a certain basket. اور آپ کو یہ نہ ہوتا نظر آ رہا ہے اعزاز صاحب؟ مموشی لگتا ہے سارے اس طرح پڑے ہوئے ہیں, اور پیچھے اب وہ پارٹی کو بھی ڈیزالو کر دیتے ہیں, اس کے سمبل بھی لے لیتے ہیں,
جو اس کے لوگوں کو اچھی بھلی دھلائی بھی کرتے ہیں, ہر وقت اس کو 11 بار گرفتار کیا. کبھی پاکستان میں یہ ہوا ہے 11 بار وہ ایک خاتون رہا ہوتی ہے, 12 مرتبہ اس کو گرفتار کیا جائے. دس از آؤٹ آف دی آرڈینری. This shows how they've rigged the election. This shows how embarrassed they will be if forms 46, 47, 48 and 49 are revealed. اور وہ ان پہ انہوں نے خود کیا ہوا ہے. اور قاضی صاحب کو, قاضی صاحب کے بارے میں ایک آپ کو بالکل نئی بات کہنے لگا. قاضی صاحب نے اگر اس بینچ پہ بیٹھنا ہے جس میں 2/3 میجورٹی ہو سکتی ہے, ایک فریق کو جو قاضی صاحب کے حق میں فریق ہے جس میں جھکاؤ ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ قاضی صاحب اس فریق میں, پر اگر اس کا بینیفٹ قاضی صاحب کو مل سکتا ہے تو قاضی صاحب کو پہلے ایفیڈیوٹ دینا چاہیے ان ہز اون کورٹ کہ آئی ہیئر بائی swear an oath that I will not take the benefit of any amendment of the Constitution that is passed on account and due to these proceedings. Varna he can't sit, Varna he is interested. اپنے مفاد کو, اپنے انٹرسٹ کو بیچ میں سے نکالے تو پھر بیٹھ سکتا ہے, ورنہ اعجاز صاحب ایسے کسی بھی ممکنہ سیناریو میں آپ اب اپنی بار کی ہیٹ پہن کے ہمیں ذرا بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پھر وہ ہمیں سڑکوں پہ موومنٹ نظر آئے گی اگر کسی بھی ایکسٹینشن کی طرف معاملہ جاتا ہے تو؟ ہاں مجھے تو لگتا ہے موومنٹ کی طرف جا رہی ہے. یہ تو بار تو برداشت نہیں کرے گی. یہ اب دیکھو نیا تو ایک یہ سوچ کیا رہے ہیں, یہ سوچ یہ رہے ہیں کہ اور میں آپ کو بتاؤں ایک عجب آج انکینی چیزیں میں نے دیکھی ہیں. 4 تقریریں یا ویوز ایکسپریس کیا. ایک پرائم منسٹر کی آج کی کانڈکٹ دیکھیں, خواجہ آصف کی آج کی کانڈکٹ دیکھیں اور بیان دیکھیں, وہ رانا ثناء اللہ کا اور عطا اللہ تارڑ کا. وہ ویسے شریف برادران تو دونوں سہمے میں, ان کو تو ان کو تو اس طرح رکھا ہوا ہے وزیر اعظم بٹھایا ہوا ہے, وہ تو بجھے ہیں. پر یہ جو بات ساری نکال دیتا ہے اندر کی, وہ ہے عطا اللہ تارڑ. وہ ینگ ہے, نوجوان ہے, وہ ہنستے ہنستے وہ کہتا ہے یہ کرو وہ کرو. وہ بھی تلوار بکف ہے, جس طرح اس نے وہ اورنگزیب بی بی مریم اورنگزیب, اس نے کہا کہ سر قلم کر دو. وہ سر قلم کرنے کا تو لہجہ اوروں نے بھی, لیکن بعد میں کلیریفائی بھی کیا تھا کہ she said nip the evil in the bud. بٹ اعجاز صاحب آخر میں مجھے ضرور جی مجھے ضرور یہ آپ سے اور ایک آدھ بلکہ سوال تھے جنرل فیض سے بھی متعلق کہ ان کی میکسیمم پنشمنٹ بھی, وہ جو ہم انیشلی بات بھی کر رہے تھے کہ میکسیمم پنشمنٹ بھی لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کتنی ہوگی. پھر کورٹ مارشل کے جو ورڈکٹس ہوتے ہیں کیا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو سیٹ اسائڈ کر سکتی ہے, اس میں چیلنج بھی کن گراؤنڈز پہ وہ چیلنج بھی ہو سکتا ہے. میں یہ بھی ضرور آپ سے جاننا چاہیے تھی اگر آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں. بٹ ایز اے ویٹرن ایک میرا ایک آخری سوال آپ سے یہ ضرور ہوگا کہ 77ویں ہم یوم آزادی منا رہے ہوں گے کل کے دن, سو 77 پاکستان کی برتھ ڈے پہ آپ کس طرح کا پاکستان جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک جناح کا پاکستان ہے, یہ ایک نیا پاکستان ہے, یا پھر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لاسٹ پاکستان ہے؟ پہلا تو سوال آپ نے کیا کہ کیا وہ چیلنج ہو سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کیا گراؤنڈز ہوں گے؟ مارشل انہیں گراؤنڈ تو جو ان کا اگر ایویڈنس کی مس اپریسیشن کرتے ہیں, ایویڈنس کی نان ریڈنگ کرتے ہیں. اب ان کے لا میں وہ کوئی ریزنز نہیں دینے ہوتے انہوں نے. جو یہ ٹرائلز ہو رہے ہیں, کرنل صاحب بیٹھا ہے ایک طرف, میجر بیٹھا ہے ایک طرف, کیپٹن بیٹھا ہے, اسپیشل ملٹری کورٹ ہے کیونکہ اٹ کانٹ بی ون آف دی آرمی ایکٹ کورٹس, کیونکہ یہ تو آرمی ایکٹ کے نہیں ہے, یہ تو سویلین کا ٹرائل ہے. اب اس میں آپ نے
कर्नल साहब ने सिर्फ लिखना है गिल्टी. पर एजाज साहब ये भी बता दीजिएगा, आपको क्या लगता है कि ये, और तज्जियाकारों का ख्याल है कि ये पॉलिटिकल मैसेजिंग है और पैगाम जो है वो बड़ा क्लियर इमरान खान साहब के लिए है, आपको भी ऐसा ही लगता है कि ये उनको पैगाम दिया गया है इस कार्रवाई के जरिए? उनको भी है और उनको भी है जो इस वक्त यूनिफॉर्म में है. आपका ख्याल है कि इमरान को कोई मिलता नहीं जाके? वो उनकी अपनी तहवील में है, उसको मिलते हैं. ये रोज रात को कोई 3 बजे 2 बजे पहुंच जाते होंगे, बैठ के गप्पे भी लगाते होंगे. ये वर्ल्ड वॉर्स में वो चलते रहते बैक चैनल. कारगिल में तीसरे दिन से बैक चैनल चल पड़ी थी और आवर मैन वेंट टू दिल्ली. ये तो आपके ख्याल में एजाज साहब बैक चैनल यानी कि राब्ते और मुलाकातें हो रही हैं, आप जिस तरह से कह रहे हैं. प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से हाजिर हो.